بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کون کون سے لوگ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور وفاقی حکومت اور جو وزیر اعظم رہا ہے ان کی کیا کیا پرائرٹیز ہوئی ہیں۔ پچھلے 2 سال سے جب سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے ان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 2 سال بھی ہونے والے ہیں لیکن ان کو ہٹانے کی باتیں آج تک ہو رہی ہیں۔ بہت سارے تجزیہ نگار بہت پہلے ان کو ہٹا چکے تھے، اب بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور ان کو ہٹانے کی خبریں جاری ہیں۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں اس طرح کے بنائے جاتے ہیں اور ماضی کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ 1947 سے لے کر 1969 تک 1969 تک 9 وزیر اعلیٰ پاکستان پنجاب میں رہے ہیں۔ بہت نامور لوگ تھے، تحریک پاکستان کے لوگ تھے، میں ان کے نام بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1947 میں جو پہلے وزیر اعلیٰ بنے نواب افتخار حسین ممدوٹ، اس کے بعد میاں ممتاز دولتانہ، پھر ملک فیروز خان نون، سردار عبدالحمید خان دستی، ڈاکٹر خان صاحب، سردار عبدالرشید، نواب مظفر علی قزلباش، شیخ مسعود صادق، خان حبیب اللہ خان اور ملک خدا بخش بچہ۔ وہ مارچ 1969 تک یہ وہ وزیر اعلیٰ رہے اس پنجاب کے۔ تو یہ تھی ماضی کی۔ اس کے بعد جب 1970 میں الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنے، کیونکہ مارشل لا تھا اس لیے وہ پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، صدر پاکستان بنے، اور وہ نظام اسی طرح چلتا رہا جس طرح مارشل لا کا تھا۔ پھر جب 1973 کا آئین منظور ہوا، پہلے عبوری آئین منظور ہوا، پھر 1973 کا آئین منظور ہوا، تو اس کے تحت پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام بنایا گیا۔ پارلیمانی نظام کے تحت جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم، اور جو صوبوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تو پنجاب کا جو پہلا وزیر اعلیٰ 1973 کے آئین کے تحت جن کو بنایا گیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جن کو بنایا وہ تھے ملک معراج خالد۔ ملک معراج خالد کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اصل بات میں شیئر کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ رہے کون کون سے ہیں۔ ملک معراج خالد کے بعد ملک غلام مصطفیٰ کھر کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ معراج خالد صاحب مئی 1972 سے لے کر نومبر 1973 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ مصطفیٰ کھر نومبر 1973 سے لے کر مارچ 1974 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر حنیف رامے آئے مارچ 74 سے لے کر جولائی 75 تک۔ پھر نواب صادق قریشی بنے جولائی 1975 سے لے کر جولائی 1977 تک۔ اس کے بعد مارشل لا آ گیا۔ مارشل لا کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے اپریل 1985 سے لے کر اگست 1990 تک۔ ان کے بعد غلام حیدر وہیں وزیر اعلیٰ بنے اگست 1990 سے لے کر اپریل 93 تک۔ پھر میاں منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنے اپریل 1993 سے لے کر جولائی 1993 تک، پہلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر کیئر ٹیکر دور آیا، منظور الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر دوبارہ میاں منظور وٹو 20 اکتوبر 1993 کو وزیر اعلیٰ بنے، اور وہ ستمبر 1995 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے بعد سردار عارف نقی ستمبر 1995 میں آئے اور نومبر 1996 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر ہم ایک کیئر ٹیکر دور آیا، میاں افضل حجاج صاحب نومبر 1996 سے لے کر فروری 97 تک۔ پھر میاں شہباز شریف صاحب فروری 97 سے لے کر 99 تک۔ پھر تھوڑا عرصہ گورنر رول رہا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کا دور شروع ہوا، تو 2002 میں الیکشن ہوئے تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے نومبر 2002 سے لے کر نومبر 2007 تک۔ پھر شیخ اعجاز نثار صاحب کیئر ٹیکر بنے۔ پھر تھوڑا عرصہ کے لیے دوست محمد کھوسہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر فائنلی
جون 2008 سے لے کر فروری 2009 تک میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے، پھر تھوڑے دن گورنر رول رہا، پھر دوبارہ میاں شہباز شریف صاحب آ گئے، مارچ 2009 سے لے کر مارچ 2013 تک وزیر اعلیٰ رہے، پھر کیئر ٹیکر دور آیا، نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے بعد جون 2013 میں میاں شہباز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے جون 2018 تک، پھر کیئر ٹیکر دور آیا، حسن عسکری رضوی تھوڑے دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، اور آج سردار عثمان بزدار 20 اگست 2018 کو وزیر اعلیٰ بنے، اور آج تک وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ میں جو سب سے اس میں جو اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کا کھیل ہے، یہ کیسے چلتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا بہت بڑا لیڈر، اور جس نے اس ملک کو آئین دیا، ایک مضبوط وزیر اعظم، قائد عوام ان کو کہتے تھے، انہوں نے مصطفیٰ کھر کو، جن کو آج تک ہم کہتے ہیں بڑے مضبوط وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے صرف ان کو، آپ ذرا غور کریں کہ نومبر 1973 سے لے کر مارچ 1974 تک 5 مہینے بنتے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے، اور مصطفیٰ کھر کا بڑا نام ہے کہ وہ بڑا مضبوط وزیر اعلیٰ تھا، اس نے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا، اس جیسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے تھے میاں شہباز شریف صاحب ان کی کاپی کرتے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو 5 مہینے سے زیادہ نہیں رکھا، اور اس کے بعد جو لوگ آئے، حنیف رحمی آیا، نواب صادق قریشی آیا، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بھی عثمان بزدار کی طرح کے لوگ تھے۔ یہ جو پنجاب کے وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے، اس پر جو لیڈر ہے وہ ایسا شخص نہیں لا سکتا جو اپنی من مرضی کر دے، ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا جو وزیر اعظم کو چیلنج کر دے۔ آپ دیکھیں پھر کیا ہوا، مصطفیٰ کھر نے ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج کر دیا، تاج پورہ میں ایک پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا تو اس میں مصطفیٰ کھر نے بھٹو کو چیلنج کیا اور الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، اور وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک عام سے بندے شیر محمد بٹی نے مصطفیٰ کھر کو الیکشن ہرا دیا۔ تو یہ جو چیلنج کرنا ہے نا، اس لیے مضبوط آدمی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اس سے آگے اب اگر آپ دیکھیں تو 1985 میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے، وہ وزارت اعلیٰ لینے کے بعد جب 1990 میں وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے چھوڑا تو غلام حیدر وہیں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جب 1988 میں وزیر اعظم بے نظیر بنی تو انہوں نے بھی بے نظیر کو چیلنج کیا، یعنی کہ وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ شخص جو آتا ہے وہ اوپر وزارت عظمیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فائنلی ایک اتحاد بنا، میاں نواز شریف نے اس کو لیڈ کیا۔ آئی جی آئی کے پریزیڈنٹ تھے غلام مصطفیٰ جتوئی، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور بعد میں نگران وزیر اعظم بھی بنے، لیکن 1990 کا جب الیکشن ہوا جو کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کی زیر نگرانی ہوا تو میاں نواز شریف نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، خود وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ ہسٹری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو شخص پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو، اگر وہ بہت مضبوط ہے اور مضبوط کر لیتا ہے تو وہ چیلنج کرتا ہے وزارت عظمیٰ کو۔ تو کیسے ہم کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑا لیڈر اور جس کی پارٹی ہو، وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کسی ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دے جو اس کی کرسی کے در پہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صرف ہوتا یہ ہے کہ کیا وہ لیڈر کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس کے بعد میاں نواز شریف نے جب غلام حیدر وہیں کو، ایک کمزور آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا۔ یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ پہلا عدم اعتماد تھا جو منظور ہوا۔ تو اس کے بعد یہ پھر جو اعتماد کے بندے کو لانے کا
اور کسی مضبوط شخص کو نہ لانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 4 مرتبہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو میاں نواز شریف نے کوئی رسک نہیں لیا کسی اور آدمی کو لانے کا، وہ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کو فالو کرتے تھے۔ تو آج میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو نہیں لا سکتے جو کل کو ان کو چیلنج کرے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ بزدار ان کو کیا تکلیف دے رہا ہے؟ کیا بزدار سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ دیکھیں، پنجاب میں پالیسی وہ چلنی ہے جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہوگی، پالیسی اس پر عمل ہوگا جو عمران خان کہے گا۔ بھی ہم بزدار سے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی اور آ جاتا ہے، اے بی سی کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، بتائیں مجھے کیا وہ عمران خان کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرے گا؟ کیا وہ عمران خان کی لائن کو ٹو نہیں کرے گا؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے برعکس کام کرے گا؟ ایک دن وہ شخص نہیں رہ سکتا۔ ہاں، جس دن بزدار نے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسیوں سے ہٹ کر کام کیا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک دن نہیں رہیں گے وہ۔ بھئی ایک شخص تحریک انصاف کی پالیسیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو کیوں وہ ہٹائیں گے؟ اور اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ناقدین ہیں وہ بزدار کا ان کا ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ان کا عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان پر تنقید نہیں کرتے، وہ ایک فیئرلی کام کر رہے ہیں۔ بزدار کو ہٹانے کی بات صرف عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ہے، تاکہ پہلے ایک کمزور آدمی کو ہٹایا جائے اور پھر اس کے بعد عمران خان کو کمزور کر کے مارا جائے۔ یہ ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کو ہٹا کر پھر اصل کی طرف جایا جائے۔ یاد ہوگا آپ کو میاں نواز شریف کے دور میں اسی طرح ان کے ساتھیوں کو ہٹایا گیا، پھر فائنلی میاں نواز شریف کو بھی ہٹ گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی ہے اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جو پرائم منسٹر، جو تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے اپنی پارٹی کے لیڈر کو کہے، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب تو 2 سال ہو گئے یار، 2 سالوں میں بہت سیکھ لیا ہوگا، اب ایک ایکسپیرینس بندہ بن گیا ہے، اور اس سے مزید ہمیں کوئی پازیٹیو توقع رکھنی چاہیے۔ اور میں یقین کریں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کو ہٹا کر ہم کس کو لانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ پنجاب کو الٹ کر رکھ دے گا؟ کیا وہ پنجاب میں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بچھا دے گا؟ چلے گا وہی جو اوپر وفاقی حکومت اور اس کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان کہے گا۔ تو میں یہ ساری صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ان افواہوں سے اور یہ جو بزدار کو ہٹانے کی جو گفتگو ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں حکومت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، گڈ گورننس ضرور ہونی چاہیے، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی۔ اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، سسٹم کو چلنا چاہیے۔ جمہوری سسٹم چلے گا تو یہ ملک چلے گا اور صوبہ بھی چلے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ بیڈ گورننس کے ساتھ چلائیں۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو گزارش کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے اور عمران خان نہیں مانتے، یہ سب غلط ہے۔ ساروں کو اتفاق ہے عمران خان کی پالیسیوں پر، عمران خان کے فیصلوں پر، اسی لیے تو چل رہے ہیں، اسی لیے تو کمفرٹیبل سارے لوگ ہیں۔ اپوزیشن کا کام تو اسی طرح تنقید کرنا ہوتا ہے۔ اداروں کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کو اور آگے لے جا رہے ہیں۔ تو انہی خیالات کے ساتھ اور اپنی اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں جو بھی یہاں پنجاب میں حکمران ہو اس کو چلنے دینا چاہیے۔ یہ تبدیلی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بزدار کی شکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کام اس کے ہو رہے ہیں، کیا وہ عمران خان کو فالو کر رہا ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں کے ساتھ چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیوروکریسی نے اسی میں رہنا ہے جو بزدار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کل کو کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو اس نے بھی اسی بیوروکریسی سے کام لینا ہے۔ کوئی ایسی بیوروکریسی پھر آسمان سے نہیں آ جانی کہ بزدار کی بیوروکریسی بڑی فضول ہے اور دوسری جو آ جائے گی وہ بڑے فرشتے آ جائیں گے۔
یہی بیوروکریسی ہے جس نے کام کرنا ہے. اسی جو بزار کے ساتھ چل رہی ہے, اسی بیوروکریسی نے کسی اور کے ساتھ کام کیا. کیوں نہیں کہ ہم اسی وزیر اعلیٰ سے کام لیں, اور اسی جس نے 2 سال کا تجربہ بھی حاصل کر لیا, وہ جان گیا ہے. اب تو وہ سارا ہلاتے ہیں, پہلے تو ٹھیک ہے ایک نیا آدمی تھا. اور میں آخر میں ایک اور گزارش کروں, جو نیا آدمی ہے نا, جو چلاک ہوشیار نہ ہو, جو سادہ ہو, وہ واقعی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اور میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. وہ اب مزید اپنے جوہر دکھائیں گے, ہمیں اچھی توقع رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.